پاکستان بنا، الحمدللہ یہ بن گیا، لیکن اس وقت سے آج تک سازشوں کا شکار ہے۔ ظفر اللہ نے سازش کی اور کشمیر پاکستان سے کٹوا دیا، تحریک چلی ختم نبوت کی، ایسی زوردار چلی، اللہ اکبر، سازش تھی کہ فوج مقابلے پر آ گئی قوم کے، پورے ملک میں تحریک چلی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا فوج نے۔ ماشاءاللہ لگا، سب سے پہلا ماشاءاللہ اسی وقت لگا، لاہور میں ماشاءاللہ لگا، کراچی میں بعد میں، کراچی میں نہیں لگا تھا اس وقت۔ تو اس میں فوج کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ کوئی درد باہر نہ نکلے، جو نکلے گا گولی مار دی جائے گی، لیکن جلوس نکلتے تھے مسلمانوں کے، گلیوں سے نکلتے تھے، مال روڈ پر آتے تھے، گولی یہاں مارو، یہاں مارو، یہاں مارو، اور وہ مشین گنیں گولیاں برساتی تھیں اور پورا جلوس ڈھیر ہو جاتا تھا۔ دوسری گلی سے نکلتا تھا جلوس، یہاں مارو گولیاں، یہاں مارو۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے لاہور کے اندر۔ ہمارے عزیز و اقارب وہیں تھے، وہاں سارے مناظر ہمیں بتایا کرتے تھے، دردناک مناظر تھے، لیکن تحریک ختم نبوت ناکام ہو گئی سازشوں کی وجہ سے۔ پھر سن 74 میں یہ تحریک چلی اور الحمدللہ اس میں تحریک کامیاب ہو گئی۔ اس تحریک میں الحمدللہ ہمیں بھی کچھ کام کرنے کا حصہ موقع ملا، اور اس تحریک میں کامیابی کا صحرا جہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کے سر ہے، اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہے۔ اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس شخص نے بڑی ہمت کر کے یہ کام کیا۔ بات میں بات نکلتی ہے، اللہ اکبر۔ تحریک چلی، والد صاحب ہمارے صاحب فراش تھے، مولانا یوسف بن نوری صاحب لاہور جانے لگے، کانفرنس ہوتی کہ سب تمام مکاتب فکر کے، تمام سیاسی جماعتوں کے، مسلم جماعتوں کے لوگ جمع تھے شیراں والا گیٹ میں۔ والد صاحب کے پاس تشریف لائے کہ آپ تو نہیں جا سکتے، اس کو اپنے نمائندے کے طور پر بھیج دیجیے، تو میں چلا گیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہدایات مجھے دی تھی وہ پیش کی، اور الحمدللہ وہ طے ہو گئی، سب نے وہ بات مان لی، اور وہ یہ تھی کہ تحریک کو پرامن رکھا جائے، تشدد نہ کیا جائے، اس تحریک کا رخ حکومت کے خلاف نہ کرو، قادیانیوں کے خلاف کرو، حکومت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اس تحریک کو صرف سیاسی تحریک نہ بنانے دیا جائے، اسلام دینی تحریک بنایا جائے اس کو۔ الحمدللہ تینوں باتیں اصول طے ہو گئیں۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب اس کے سربراہ مقرر ہوئے، طے ہوا کہ ضیاء الفقار علی بھٹو سے وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے گی، وفد علماء کا وفد، سب جماعتوں کا وفد ملے گا، مگر وہ بہت سمجھدار آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، لیڈری کے قابل آدمی تھا۔ اس کو پل پل بھر کی خبریں یہاں کے اجلاس کی مل رہی تھیں، کیا طے ہوا؟ یہاں طے ہو گیا تھا کہ کل کو ملاقات کریں گے وزیر اعظم سے، یہ وقت لیں گے، ملاقات کریں گے۔ ہم اس وقت ظہر کے بعد تقریباً واپس آئے تو ریڈیو پر خبر آئی کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ میں لاہور پہنچ رہا ہوں، میں لاہور پہنچ رہا ہوں اور کل کو مذاکرات کروں گا۔ ہمارے پاس بھی وزیر اعظم کا نمائندہ آیا جو بعد میں وزیر بن گئے تھے، ہمارے دوست تھے وہ، تو انہوں نے بتایا کہ ملاقات کا وقت طے کیا ہے گورنر ہاؤس میں، اور ہوشیاری یہ کی تھی اس نے وزیر اعظم نے کہ سب کے ساتھ اکٹھی ملاقات نہیں رکھی، ترتیب وار رکھی تھی، الگ الگ ملاقاتیں رکھی تھی، کہا کہ سب سے پہلے آپ کی اور مولانا یوسف بن نوری صاحب کی ملاقات ہوگی، اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ کی، اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے سربراہ کی، اس کے بعد فلاں کی، اس طرح۔ چنانچہ ہم چلے گئے، والد صاحب سے ہمارا فون پر رابطہ تھا، انہوں نے مجھے ہدایات دی، الحمدللہ مذاکرات کامیاب ہوئے۔ بھٹو صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام طے ہو گیا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اور یہ دفعہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر موجود ہے۔
کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ سن 73 کے دستور میں یہ دفعہ موجود ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے۔ پھر لیاقت قائم، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں مانا، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی مسجدوں کا نام مسجد رکھتے تھے۔ ضیاء الحق مرحوم نے اپنے زمانے میں ان پر پابندی لگا دی کہ تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے جو لیڈر تھے یہاں سے واپس چلے گئے، یہاں سے کوچ کر گئے، برطانیہ میں جا کر اپنا مرکز قائم کیا، اور الحمدللہ اس وقت سے یہ مسئلہ بالکل طے شدہ ہے اور ایک بالکل غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اب حال میں ایک بات ہو رہی ہے، اس وقت ہمارا مطالبہ تھا پوری امت مسلمہ کا کہ ان کو کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے، بڑے بڑے عہدوں سے ان کو معزول کیا جائے۔ چنانچہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ کام بڑے پیمانے پر ہوا، عہدوں پر نہیں رکھا گیا جاتا، اور اگر کوئی تھا چھپے چھپائی تھا، کھلم کھلا نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ اس پر اطمینان بھی چلا آ رہا ہے۔ مجھ سے ابو ظبی کی ایک کانفرنس میں وہیں کے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کانفرنس بغیر عالمی کانفرنس تھی، کہ آپ کے ہاں قادیانیوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا ظلم کیا جاتا ہے؟ کہ ان کو اپنی مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ اقلیت ہیں اور اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، اسلام میں اقلیتوں کے بہت حقوق رکھے ہیں، شہری حقوق تقریباً وہی ہیں جو تمام مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، کوئی بھی مذہب کا کافر ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ سب ایسے ہی حقوق ہیں ان کے ہمارے پاکستان کے اندر جیسے مسلمانوں کے حقوق ہیں، شہری حقوق۔ لیکن یہ تو اقلیت ہی نہیں مانتے اپنے آپ کو، یہ کہتے ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سن 73 کے دستور کو نہیں مانتے۔ سن 73 کا دستور ہمارا بنیادی وثیقہ ہے، پوری دنیا میں صرف پاکستان میں ایسا اعلیٰ درجے کا دستور ہے اسلامی اعتبار سے جتنا پاکستان کا دستور، ایسا دستور پورے دنیا میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، صرف پاکستان نہیں ہے۔ دستوری میں لکھا ہوا کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اگر آج اپنے آپ کو اقلیت مان لیں پھر ان کو بھی ہم حقوق یہ دیں گے۔ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہ کہیں، جو کچھ بھی نام رکھیں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، تو ان کی مسجدوں کی بھی، عبادت گاہوں کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور ان کو ملازمتیں بھی دی جا سکتی ہیں، ہندوؤں کو بھی ملازمت دی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں چیف جسٹس ایک عرصے دراز تک ہندو رہا ہے، تو ہمارے ہاں یہ تعصب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر دھوکہ بازی نہ کریں ہمارے ساتھ، ہمارے دستور کو مان لیں۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ تمام غیر مسلم، قادیانی غیر مسلم ہیں، اس کو مان لیں۔ اگر نہیں مانتے تو پھر وہ باغی ہیں، ہمارے باغی ہمارے دستور کے منکر ہیں۔ اب آج میرے منہ سے یہ بات نکل آئی، مسئلہ آ گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے چونکہ 6 ستمبر کی بات کرنی تھی، اور وہ جہاد ایسا مزیدار تھا کہ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ارادہ تھا کہ میں اس کی تفصیلات بیان کروں گا، کیونکہ مزیدار بہت ہیں، ایمان افروز ہیں، لیکن بیچ میں آ گئی یہ بات، اور اس کی بھی ضرورت پیش آ گئی ہے، کیونکہ ہماری نئی حکومت جو آئی ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اختلافات ہوا کرتے ہیں، جب قوم کے انتخاب سے وزیر اعظم مقرر ہو گیا، برسر اقتدار ایک پارٹی آ گئی، اب ہمارا مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ اتحاد کے ساتھ رہیں، ان کی جائز امور کو مانیں،
ناجائز چیزوں پر تنقید کریں مگر تنقید بھی پرامن کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ہمدردی کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ ان کو راہ راست دکھائی جائے. کل ہی مجھے اطلاع ملی تھی، میرے پاس فون آیا کہ وزیر اعظم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے سے ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم ملیں گے وزیر اعظم سے. 3-4 علماء کے ساتھ میرا نام بھی تھا، مگر میں اس وقت ہسپتال میں گیا ہوا تھا. صاحب فراش ہوں اس وقت الحمدللہ میں الحمدللہ بات کرنے کی طاقت اللہ نے دے دی، ورنہ میرے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل تھا. تو میں نے معذرت کی کہ میں نہیں آ سکوں گا، سفر نہیں کر سکتا اسلام آباد میں. آج 5 بجے کا وقت رکھا گیا تھا. پھر میں نے خط بھی بھیج دیا، ای میل سے خط بھیج دیا، اپنی معذرت بھی لکھ دی، اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا. مسئلہ یہ ہو گیا ہے چونکہ وزیر اعظم ہمارے نئے نئے آئے ہیں، ان کو حالات معلوم نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو صحیح صورتحال بتائی جائے اور ادب اور احترام کے ساتھ بتائی جائے. ہم نے پرویز مشرف کے ساتھ بھی مذاکرات کیے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اس سے سخت اختلافات تھے، لیکن ہم نے بھی بے ادبی کے ساتھ بات نہیں کی، کھلا بات کی، ادب کے ساتھ کی، ادب و احترام کے ساتھ بات کی. اور ان کے ساتھ تو ہم خیر خانہ بات کرنا چاہتے ہیں. نئے وزیر اعظم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، دعا بھی کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کام لے لے. تو ارادہ تھا کہ ان سے بات کریں گے. انہوں نے ایڈوائزری کونسل بنائی معیشت کی. معاشیات پاکستان کا بہت بنیادی مسئلہ، اکنامکس بنیادی مسئلہ پاکستان کا، جس طرح دفاع پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے، امن و امان بنیادی مسئلہ ہے، اسی طریقے سے اقتصادیات ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. اس کی مشاورتی کونسل، ایڈوائزری کونسل، اس میں قادیانی کو اس میں رکھ دیا ہے. اور مجھے تو بعض لوگوں نے یہ کہا مگر تصدیق نہیں ہو سکی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا ہے، وہ اس کو اس کے اندر رکن بنا دیا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ بات آپ ایسا نہ کریں، یہ راستہ خطرناک ہے، پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ اس مسئلے پر خون خرابہ ہو چکا ہے، ہزاروں جانیں قربان ہو چکی ہیں، اشتعال پیدا ہو سکتا ہے. قبل اس کے کہ صورتحال خراب ہو، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا مناسب انداز میں اس کو واپس لے لیں، اور ان سے بھی چھیڑ چھاڑ ہم نہیں کرتے جس کو نکالا جائے گا، لیکن اس کو واپس لے لیں اس کے فیصلے کو. تو انشاءاللہ یہ مسلمانوں میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. خدا کرے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس کی توفیق ہو، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو ملاقات کے لیے ارادہ کیا تھا. اچھا پھر فون آ گیا ان کا کہ ان کو کچھ مصروفیت پیش آ گئی ہے، آج باقی حضرات سے بھی ملاقات نہیں کر رہے. خیر، ہم ملاقات ہوگی تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور خیر خواہانہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے.